اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے بات شروع کی ہے منٹورنگ کی، اور میں نے پچھلی نشست میں پریمبل میں ایکچولی اپنی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، وہ میں دوبارہ رپیٹ نہیں کروں گا، میں اب اس سے آگے چلتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے منٹورنگ میں، اپرنٹسشپ میں، کوچنگ میں، ٹریننگ میں۔ یہ سب ملتی جلتی چیزیں ہیں نا۔ ایکچولی تو یہ سبھی کا انٹینٹ ایک ہی ہے، یعنی سبھی کا انٹینٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو بھی کوئی نیا شخص آیا ہے، انیکسپیرینسڈ ہے، ابھی اس کے پاس زیادہ سکلز نہیں ہیں، اس کو سکھایا جا سکے۔ یہ بنیادی انٹینٹ چاروں چیزوں کا ایک ہی ہے، لیکن فائنل ڈفرینسز ہیں بیچ میں، ان کی بات آج ہم کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم منٹورنگ پہ ہی فوکس کریں گے۔ منٹورنگ پہ پہلے بات کر لیں۔ منٹورنگ جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ منٹورنگ از سم تھنگ جو کہ ایک زیادہ جاننے والا شخص، زیادہ ایکسپیرینس اور تجربے اور علم والا شخص، یا زیادہ جاننے والے کہہ لیجیے، علم بہت بڑا لفظ لگتا ہے کہ شاید بہت عالم ہو گئے ہیں، زیادہ جاننے والا شخص کم جاننے والے شخص کو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے بنیادی طور پہ۔ اور منٹورنگ جنرلی ایک ذرا ہولسم چیز ہے جو پرٹیکولرلی کسی خاص ایک ایریا پہ فوکس نہیں کرتی، بلکہ کئی ملٹیپل ایریاز پہ فوکس کرتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ منٹورنگ میں ہمیشہ، یعنی یہ ایک انلیس ابھی ایک ریسنٹلی ایک اور ٹرم ایجاد ہوئی ہے ریورس منٹورنگ کی بھی، اس کی ہم پھر آگے کہیں بات کریں گے، لیکن منٹورنگ سے مراد یہی ہے کہ کوئی ایک سینئر ایک جونیئر کو، جس کو کہتے ہیں نا لرننگ دی روپس، وہ اس کو سکھاتا ہے، اس کو معاملات سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے، اس کا پوٹینشیل اسیس کرتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا یہ آپ کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے، اس سائٹ پہ جانا بہتر ہے۔ یہ جو کاؤنسلر بھی ہیں، جیسے جو کریئر کاؤنسلرز ہیں، وہ بھی ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں نا، وہ بھی ایک ٹائم ڈال دیجئے بیچ میں، اور لیکن وہ صرف کریئر کے بارے میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا شعبہ مناسب رہے گا، کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس میں اگر آپ جائیں تو زیادہ شائن کر سکیں گے۔ تو لہٰذا وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے، کئی انسٹیٹیوشن میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں وہ ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ انسٹیٹیوشن قطعاً اس پہ غور نہیں کرتا کہ وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن بہرحال کریئر کاؤنسلر کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے رکھے ہوئے ہیں۔ سو منٹورنگ یہ ہے۔ ٹریننگ جنرلی جس کو کہا جائے تو وہ عام طور سے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پہ ہوتی ہے، اور وہ سبجیکٹ ضروری نہیں کہ سکلز سے ریلیٹڈ ہو، وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جنرلی ٹریننگ از ڈن بائی ون پرسن ٹو مینی۔ جنرلی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں، لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کیجئے کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں نا، فار ایگزامپل، وہاں پہ کوئی ایک انسٹرکٹر ایک پوری کلاس کو انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے۔ ٹریننگ کورسز کارپوریٹس میں بہت ہوتے ہیں مختلف سبجیکٹ کے اوپر، اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک ٹرینر ہوگا یا دو ٹرینر ہوں گے، اور وہ ایک پورے گروپ کو ٹرین کر رہے ہوں گے آن سرٹن سبجیکٹ۔ اس میں جیسے میں نے کہا کوئی بہت نالج سے ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بعض اوقات سکلز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، بعض اوقات نئے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیجیے بلو اوشن اسٹریٹجی ہے، جو اب تو خیر اس کو آئے 10 سے میرا خیال میں 15-20 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس کو، بہرحال 10 سال بعد تو ان کی کتاب آئی تھی ایک ایکچولی، شفٹ ٹو بلو اوشن اسٹریٹجی، تو لیکن یہ یہاں پڑھی بھی ہوئی ہے، بلو اوشن شفٹ، یہ کتاب یہاں پڑھی بھی ہوئی ہے۔ یہ 10 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے پبلش کی تھی، اس کو بھی آیا آئی تھنک اٹس کپل آف ایئرز ناؤ۔ تو اب اگر کوئی ایک ٹرینر جو ٹرین ہو کے آیا ہے NCERT سے، ان لوگوں سے جنہوں نے بلو اوشن اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ آگے ملٹیپل گروپس کو بلو اوشن اسٹریٹجی ایکسپلین کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ جی آپ اس کو کیسے پریکٹیکلی اپلائی کریں گے، تو یہ ٹریننگ ہے ایکچولی۔ I have attended several courses, training courses. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تھے
I came probably from Sri Lanka, اور انہوں نے KPIs پہ ٹریننگ کی تھی ہماری کہ KPIs کیا ہیں، کانسیپٹ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر کافی دیر تک اس پہ گفتگو چلتی رہی. اس میں کچھ پریکٹیکل کام بھی تھا کہ اس کو اپلائی کیسے کریں گے. یہ ٹریننگ ہے. سو ٹریننگ از آن اے اسکل اور نالج اور انفارمیشن ڈن یوزولی بائی ون پرسن اور ٹو پرسنس ٹو اے گروپ آف پیپل. اپرینٹسشپ یہ پرانے زمانے سے چل رہی ہے، اور بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپرینٹسشپ اختیار کی. نارملی یہ کسی ایک پرٹیکولر ٹریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے. جیسے فرض کیجئے میں کارپینٹری سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کسی ایک ایکسپرٹ کارپینٹر کے پاس اپرینٹسشپ کروں گا. وہ مجھے جو مجھے اس ٹریڈ سے ریلیٹڈ سکلز وہ مجھے بتائے گا اور سکھائے گا. وہ مجھے بتائے گا کہ آری کیسے پکڑنی ہے اور کیسے کاٹنا ہے، اور جو پلین ہوتا ہے رندہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے استعمال ہوگا، اور چیزیں سیدھی کیسے رکھی جائیں گی، اور کیل ٹھوکنے کا صحیح طریقہ. یہ چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں ہوں گی نا جو اس کے اندر آئیں گی. یہ جو لیٹس سے اگر آپ کسی ڈرائیونگ اسکول میں انرول ہوتے ہیں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے، تو آپ بیسکلی اپرینٹسشپ کرتے ہیں. آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بالکل گاڑی کی تفصیلات بتائے گا، یہ پیڈل یہ بریک کا ہے، یہ ایکسلریٹر کا ہے، یہ کلچ کا ہے، یہ گیئر ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، اور آپ کو باقاعدہ وہ اسکل سکھائے گا. تو اپرینٹسشپ از آلویز فار دا اسکل، اٹ از ناٹ فار انفارمیشن. اینڈ اپرینٹسشپ از آلویز پریکٹیکل. وہ زبانی سن کے آ نہیں جائیں گے آپ کہ اچھا جی ہاں یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی کرکٹ میں بولنگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کسی اگر اچھے بولر کے ساتھ اپرینٹسشپ کرے گا، کوچ کے ساتھ اپنے کوچنگ اور اپرینٹسشپ میں کافی قریبی ایک طرح کی چیز ہیں یہ. تو وہ ایکچولی پریکٹیکل کرے گا، وہ زبانی تقریر سن کے نہیں آیا کرے گا. اور اپرینٹسشپ ہمیشہ ورک سائٹ پہ ہوتی ہے. یعنی جیسے میں نے کہا نا کارپینٹر میں بننا چاہتا ہوں میں، کوئی اسکلپچر سیکھنا چاہتا ہے، کوئی پوٹری سیکھنا چاہتا ہے کہ جی میں مٹی سے چیزیں بنانا سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کسی اچھے شخص کے پاس جس کو یہ فن آتا ہے اس کے پاس اپرینٹسشپ کرے گا نا. تو وہ اسے مٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے اور اس کو گوندنے کے طریقے اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کرنے کے طریقے، یہ سارا کچھ سکھائے گا نا اس کو باری باری قسطوں میں، ڈپینڈنگ اپان دی پرسن کہ وہ کتنی تیزی سے سیکھتا ہے. یہ سب اپرینٹسشپ ہے ایکچولی. اور اپرینٹسشپ ہمیشہ سے چل رہی، چونکہ ہمیشہ ٹریڈ تو پہلے آئے تھے نا. یہ تو باقی نالج بیسڈ گفتگو تو بعد میں شروع ہوئی ہے. پہلے تو ٹریڈ ہی آئے تھے سب سے پہلے. تو مشینریز بنی، انڈسٹریل ریولوشن آئے، سب ٹریڈ سے ایکچولی. لوگوں نے کارپیٹ بنانا سیکھے، کاٹن بنانا سیکھی، پرنٹنگ سیکھی، سب سکلز تھے. لوگوں نے ان کے پاس اپرینٹسشپ کی اور ان سے چیزیں سیکھ کے آگے چلے. ہمارے ہاں بھی جو صدیوں سے یعنی سینہ بسینہ بھی چلتا ہے نا کہ والد نے اپنے بیٹے کو سکھایا اور بیٹے نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اور آج بھی یہ چل رہا ہے. دکانیں کئی اسی پہ قائم ہیں کہ جی ہم حلیم بناتے ہیں، ہم نے ان سے سیکھی تھی اپنے بڑے سے، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی، اور ہم اسی طرح سے آج بھی حلیم بناتے ہیں. یا وٹ ایور جو بھی آپ کو کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے، بلاک پرنٹنگ ہے، وٹ ایور. تو یہ سب کے سب اپرینٹسشپ کی چیزیں ہیں. کوچنگ جو ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. کوچنگ از آلسو ون آن ون. یہ ون ٹو مینی اکثر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اسکل سکھانے کا معاملہ ہے، لائیو ہوتی ہے، آن دی سائٹ ہوتی ہے یا آن دی فیلڈ ہوتی ہے. اس لیے یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ 50 لوگوں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ اچھا جی چلے میں آج آپ کو بولنگ سکھاتا ہوں. وہ کوئی نہیں سیکھے گا نہ سکھا سکے گا ایکچولی. تو یہ جو ہمارے اسپورٹس کے کوچز ہیں، وہ فٹ بال کے ہوں، وہ کرکٹ کے ہوں، وہ ہاکی کے ہوں، وہ ون آن ون کام کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک پہ فوکس کرتے ہیں، یا اگر 2-3 پہ بھی کر رہے ہیں تو انڈیویجولی ہر کسی کو توجہ دیتے ہیں. اور وہ صرف اور صرف اسکل کی بات کرتے ہیں، اسکل سکھاتے ہیں. اور اسکل سکھاتے ہیں تو جو زیادہ سمجھدار ان کے کوچ ہی ہیں جو ان سے کوچنگ لے رہے ہیں، وہ اس کی تھیوری بھی سمجھتے ہیں. اور جو نہیں لیتے وہ بیچارے صرف اسکل سیکھتے ہیں. جیسے ہمارے ورک شاپوں میں جو چھوٹے ہیں، جو بیچارے بچپن سے کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو استاد اسکل سکھا دیتا ہے کافی لمبا ٹائم لگا کے، کوئی جلدی نہیں سکھاتا. ان کو لگائے رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ. اچھا بھی چائے لے آ، کئی عرصہ تو چائے وہ لاتے رہتے ہیں، کئی عرصہ وہ پانی پلاتے رہتے ہیں، کئی عرصہ وہ چھوٹے موٹے کو پیچ کھولتے بند کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی بتاتا نہیں کہ کیا ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھ کے کچھ استاد کو اور کچھ کبھی کبھار وہ ازراہ مہربانی کچھ بتا دیتا ہے، تو اسکل سیکھ لیتے ہیں.
لیکن ان کی کوئی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں، بس اس سے آگے ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو کوچنگ کا ایک یہ بھی قصہ ہے بہرحال. سو یہ مینٹورنگ ہے، کوچنگ ہے، ٹریننگ ہے، اپرینٹسشپ ہے، یہ قریب قریب کی چیزیں ہیں ود فائنر ڈفرینسز. چلیے آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں اور ہم اگلی نشست سے پھر پیورلی مینٹورنگ پہ فوکس کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.